امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات کو لکھا تفسیر کبیر میں، فرماتے ہیں جہاں علم دین پڑھایا جائے وہ جگہ کتنی قیمتی ہے۔ فرماتے ہیں کہ انہ علیہ السلام ایک مرتبہ نبی مکرم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کان یحدث انسانا، حضور ایک صحابی کو حدیث سنا رہے تھے، اسے حدیث بیان کر رہے تھے، ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو کہتے ہیں فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَيْهِ، رب ذوالجلال نے اپنے محبوب علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی۔ وحی کیا آئی؟ أَنَّهُ لَمْ يَقْضِ مِنْ أُمُرِهِ هَذَا الرَّجُلِ الَّذِي تُحَدِّثُهُ إِلَّا سَاعَةً، کہ محبوب آپ جس بندے کو حدیث سنا رہے ہو، جس اپنے صحابی کو حدیث سنا رہے ہو، اس کی عمر کے اندر صرف 1 گھنٹہ باقی رہ گیا ہے، صرف 1 گھنٹہ۔ 1 گھنٹے کے بعد اسرائیل آئیں گے، ان کی روح قبض کر لیں گے۔ جس کو آپ نے حدیث سنائی ہے، اس کی زندگی کا صرف 1 گھنٹہ باقی ہے۔ جس وقت میرے محبوب علیہ السلام تک وہ وحی آئی، وَكَانَ هَذَا وَقْتُ الْعَصْرِ، تو وہ عصر کا وقت تھا، عصر کی نماز کا۔ تو میرے محبوب علیہ السلام نے اخبرہ الرسول بذالک، میرے محبوب نے اس صحابی کو خبر دے دی کہ ابھی میرے تک یہ خبر آئی ہے کہ تیری زندگی میں صرف 1 گھنٹہ باقی ہے۔ اب دیکھو صحابی کا یقین، اگر علم آج کے اس جاہل امتی کی طرف ہوتا جو کہتا ہے نبی کو تو معاذ اللہ اپنے پتہ نہیں کہ میرے ساتھ کیا ہونا ہے، میں نے دنیا سے کب جانا، اپنا پتہ نہیں، امتی کا پتہ کیسے ہو سکتا؟ اگر معاذ اللہ صحابی کا نظریہ یہ ہوتا تو وہ انکار کر دیتے کہ کسے موت تابانی ہے، یہ تو علم اللہ کے پاس ہے، آپ کو کیسے پتا کہ میری زندگی کا 1 گھنٹہ باقی ہے؟ نہیں۔ جس وقت میرے محبوب نے یہ بتایا فَاقْتَرَبَ الرَّجُلُ، تو وہ صحابی پریشان ہو گئے۔ ظاہر ہے یعنی خبر یہ ملے کہ زندگی کا 1 گھنٹہ باقی ہے، تو یعنی پریشانی کا مطلب یہ تھا کہ حضور کی خبر پہ یقین کیا کہ اس نبی کی زبان سے جو نکلتا ہے حق نکلتا ہے۔ یہ زبان تب تک حرکت میں نہیں آتی جب تک وحی کا نزول نہیں ہوتا۔ سبحان اللہ۔ تو نبی کی زبان پہ یقین تھا، جبھی پریشانی ہوئی کہ زندگی کا 1 گھنٹہ باقی ہے، لیکن یہ نہیں کہ انہوں نے رونا شروع کر دیا ہو، واویلا کرنا شروع کر دیا ہو، نہیں، یقین کر کے پھر پوچھا محبوب آپ بتاؤ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دلنی علی اوفق عمل لی فی هذه الساعة، کریم آقا اگر میری زندگی کا 1 گھنٹہ باقی ہے تو یقیناً پھر یہ گھنٹہ تو بڑا قیمتی ہے، بڑا قیمتی ہے۔ کریم آقا اب مجھے وہ عمل بتاؤ کہ جو اس گھڑی میں کرنا میرے لیے سب سے بہتر ہو۔ اس گھڑی میں جب پتا چل جائے کہ عمر اتنی باقی ہے تو محبوب آپ بتاؤ کہ میں کون سا عمل ایسا کروں کہ جو عمل تمام میرے عملوں سے بڑا ہو، اس جیسا کوئی عمل نہ ہو، اس عمل پر میری رہنمائی کرو کہ میں کون سا کام کروں جو میرے حق میں بہتر ہے۔ اب دیکھو نماز بھی ہے، زکوٰۃ بھی ہے، حج بھی ہے، طواف کعبہ بھی ہے، سارے کام ہیں، لیکن میرے محبوب نے اس وقت جو عمل بتایا یقیناً وہ عمل اتنا بڑا ہے کہ نماز اپنی جگہ، حج اپنی جگہ، زکوٰۃ اپنی جگہ، لیکن اس صحابی کی زندگی کے آخری لمحے میں میرے محبوب نے جس عمل پہ رہنمائی کی یقیناً وہ عمل ان تمام عملوں سے سب سے بڑا ہے۔ سبحان اللہ۔ وہ عمل ایسا ہے کہ ان تمام عبادات کی بنیاد اس عمل پہ ہے۔ وہ عمل کون سا؟ میرے آقا فرماتے ہیں استغل بالتعلم، سبحان اللہ، فرمایا اپنی زندگی کے اس آخری گھنٹے میں علم دین سیکھنا شروع کر دو۔ علم دین سیکھنا شروع کر دو۔ علم دین کی اہمیت کو میرے نبی نے اجاگر کیا، تو میں نے کہا کہ تمام عبادت کی اصل علم دین پہ ہے۔ اگر بندے کو یہی پتہ نہ ہو نماز کی شرطیں کتنی ہیں، وہ ساری زندگی پڑھتا رہے، یہی
پتہ نہ ہو کہ نماز کے لیے جگہ، بدن، ان سب کا پاک ہونا ضروری ہے، اسے طہارت کے مسائل ہی نہ آتے ہوں۔ 80 سال کی عمر میں نمازیں پڑھی ساری غلط ہیں جب طہارت کے مسائل کا پتہ نہ ہو، جب نماز کے فرائض واجبات کا ہی پتہ نہ ہو، تو کیا فائدہ اس نماز کا کہ جس میں فرائض کی پاسداری نہ کی جائے، واجبات کی طرف نہ دیکھا جائے، یہی نہ پتہ ہو کہ کس عمل سے نماز فاسد ہوتی ہے، کس سے نماز مقبول تحریمی ہوتی ہے۔ بندہ چلا جائے عمرہ کرنے اور یہی پتہ نہ ہو عمرہ کہتے کسے ہیں، عمرے کے احرام میں پابندیاں کیا کیا ہیں، ثواب لینے کی بجائے الٹا گناہوں کا بوجھ اٹھا کے واپس آ جائے، گیا تو تھا وہاں گناہ بخشوانے، حج کے مسائل کا پتہ نہ ہو، الٹا گناہوں کا بوجھ لے کے واپس آ جائے۔ ان ساری چیزیں بندے کی تب درست ہوں گی جب بندے کے سینے میں علم دین کا نور موجود ہوگا، سبحان اللہ، علم دین بندے کو آتا ہوگا، علم دین کی شمع دل میں روشن ہوگی، تب بندے کی نماز صحیح، تب روزہ صحیح، حج صحیح، اس کا عمرہ صحیح، اس کی زکات عبادات صحیح۔ اس لیے میرے محبوب نے فرشتہ والا بھی تعلم اور علم دین سیکھنا شروع کر دیا۔ اب وہ صحابی انہوں نے یہ نہیں کہا محبوب اس سے بڑے بڑے اعمال ہیں، جہاد ہے، زکات ہے، قرآن کی تلاوت ہے، دیگر اعمال ہیں۔ میرے آقا فرماتے ہیں تعلم، علم دین سیکھو۔ فاستقبل بالتعلم، جب اس صحابی نے سنا انہوں نے علم دین سیکھنا شروع کر دیا۔ میرے آقا فرماتے ہیں وقوف اذا قبل المغرب، عصر کے وقت کے پیغام آیا تھا، ابھی مغرب کا وقت شروع نہیں ہوا کہ اس صحابی کا وصال ہو گیا۔ تیرے منہ سے جو نکلی وہ بات ہو کے رہی، جو کہا دن کو شام تو شام ہو کے رہی۔ میرے محبوب علیہ السلام نے جو خبر دی تھی ابھی مغرب کا وقت داخل نہیں ہوا، جو وقت بتایا تھا اسی وقت میں اس صحابی کا وصال ہو گیا۔ اب یہ حدیث ہمیں بتاتی ہے اس صحابی کی زندگی میں تو 1 گھنٹہ باقی تھا، کنفرم پتہ چل گیا، تو میرے محبوب نے بتایا سب سے اہم کام ابھی سے 1 گھڑی میں یہ کرو، علم دین سیکھو۔ ہماری زندگی میں تو رب ذوالجلال کے فضل سے ابھی کئی گھنٹے ہیں، نہیں یہ تو ایک سانس کا پتہ نہیں، لیکن بظاہر ہمیں تو ابھی یہ پتہ نہیں نا کہ 1 گھنٹہ باقی ہے، بظاہر تو یہ لگتا ہے کہ زندگی میں کئی گھنٹے باقی ہیں، ویسے تو ایک سانس کا پتہ نہیں، لیکن جس کو اللہ نے زندگی دی ہوئی ہے وہ ہر گھنٹے پہ اللہ کا شکر ادا کرے، اور میرے نبی کے بتائے ہوئے اس قول کے مطابق، اس فرمان کے مطابق ہر زندگی کے ہر گھنٹے پہ کوشش یہ ہو کہ مجھے کوئی نہ کوئی دین کے کسی مسئلے کا پتہ چل جائے۔ اس فجر پڑھنے آئے تو امام مسجد سے، عالم دین سے کوئی مسئلہ پوچھے، سیکھے اس سے، یہاں تو سکھایا جا رہا ہو، فجر کے بعد 5 منٹ کا درس سننے کی کسی کو توفیق نہیں ہوتی۔ اگر یہ نہیں کہ خود جا کے سیکھنا اور پوچھنا، یہ تو بڑی دور کی بات، سکھایا جا رہا ہے، لیکن آج اتنا وقت نہیں کہ 5 منٹ کے لیے بیٹھ کے قرآن کا درس سن لیں، حدیث کا درس سن لیں۔ جمعہ پڑھنے میں بھی گھڑی کا ٹائم دیکھتے ہیں، اب بیان ختم ہونے والا ہے، اب ہم دکان سے اٹھ کے جائیں، یعنی 8 دن کے بعد یہ بھی توفیق کئیوں کو میسر نہیں کہ ہم وقت پہ چلے جائیں، جا کے کوئی حدیث رسول سنیں گے، کسی مسئلے کا پتہ چلے گا، کسی قرآن کی آیت کا تشریح کا ہمیں پتہ چل جائے گا، اسی بہانے علم دین سیکھا جائے گا۔ لہذا اس وقت کو غنیمت جانو۔ اس صحابی کو 1 گھنٹہ پتہ چلا، میرے محبوب نے بتایا علم دین سیکھو۔ آج اللہ نے ہمیں زندگی دی ہے، پتہ نہیں کتنے سال ہیں، کتنے مہینے ہیں، کتنے ہفتے ہیں، خود بھی سیکھیں اور اپنے بچوں کو بھی علم دین کے لیے پڑھنے کے لیے لگائیں۔ یقیناً یہ اتنا بڑا سرمایہ ہے۔ آج بندہ جوان ہو تو وہ کوشش کرتا ہے، اپنے تنخواہ میں سے کچھ بجٹ بچاتا ہے کہ جب میں بوڑھا ہو جاؤں گا، نوکری نہ رہے گی تو یہ میرے کام آئے گا۔ بڑھاپے کی تو فکر ہے، جو فانی ہے، پتہ نہیں بڑھاپا آنا بھی ہے یا نہیں آنا، وہ بینک میں جو جمع کیا جا رہا وہ اپنا ہے ہی نہیں۔ آج سانس کی مادہ ٹوٹی، آج دنیا سے گیا وہ مال اپنا نہیں، وہ تو پچھلے بانٹ لیں گے اور اس پہ لڑائی جھگڑا کریں گے، کوئی کہے گا میں نے اتنا لینا، کوئی کہے گا میں نے اتنا لینا، تیرے کوئی کام نہیں آئے گا۔ لیکن اپنا اس سرمایہ کے لیے فکر کرو
جو سرمایہ جو بجٹ تمہیں قبر میں بھی کام آنا ہے، حشر کے میدان میں بھی کام آنا ہے، سبحان اللہ، اور وہ ہے صدقہ جاریہ، وہ ہے اپنی اولاد کو قرآن کا حافظ بنانا، وہ ہے اپنی اولاد کو عالم دین بنانا۔ یہ اتنا بڑا بینک بیلنس ہے اور اتنا بڑا بجٹ ہے اور اتنا بڑا سرمایہ ہے۔ بندہ قبر میں پہنچے گا، ادھر بیٹا حافظ قرآن بنا، عالم دین بنا، اگر بظاہر وہ قرآن کی کوئی سورت پڑھ کے ہاتھ اٹھا کے باپ کو ثواب نہ بھی بخشے، لیکن بیٹا جو بھی نیکی کرے گا اللہ اس بیٹے کی نیکی کا ثواب باپ کو ضرور عطا فرمائے گا، ماں کو ضرور عطا فرمائے گا۔ اس لیے اس کے حافظ قرآن بننے کا سبب باپ ہے، ماں ہے، اس کے عالم دین بننے کا سبب اس کے والدین ہیں۔ رب ذوالجلال ان کو اجر و ثواب ضرور عطا فرمائے گا۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب ذوالجلال ہمیں جو آخرت کا ہمارا سرمایہ ہے اس کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔